बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज एक तारीख़ी दिन तो था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लाइव टेलीकास्ट हमने देखी। जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से उसका लाइव टेलीकास्ट पहली दफ़ा इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो दिखाया गया और लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया उसको। और सुप्रीम कोर्ट को जो जिस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसका भी लोगों को अंदाज़ा हुआ है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो कि अब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने हल्फ लिया और हल्फ उठाने के बाद ये पहला उनका वर्किंग डे था ओपन कोर्ट में और पहला केस जो उन्होंने सुना वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था। और इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है खुद नोटिस लेने के हवाले से उसको रेगुलेट करने की कोशिश की है पार्लियामेंट ने। और जो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के सवालात थे या उनके जो रिमार्क्स थे उससे अंदाज़ा यही हो रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी अपनी जो पावर्स एज चीफ जस्टिस हैं, अगर मैं उनको गिव अप करना चाहता हूँ ताकि सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, तो इसमें गलत क्या है। ये उनका क्रक्स था जो सवाल और जो रिमार्क्स वगैरह वो दे रहे थे। बहरहाल इससे पहले जो अहम केसेस जिनका फैसला जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा दे चुके हैं वो उसमें मेमोगेट कमीशन का केस है, उसमें सानिया इंक्वायरी कोयटा इंक्वायरी कमीशन का केस है, आर्टिकल 184(3) की तजदीद का केस है, फैज़ाबाद धरने का केस है और 21वीं आइनी तरमीम जो केस था उसमें अक़लियती राय जो फ़ौजी अदालतों की मुखालफत में थी उसमें जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा भी थे। अभी ये ख़बर मैं ये भी देख रहा था कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने एज चीफ जस्टिस गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया है। उन्होंने ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करते हुए अदालत में वो पहुँचे हैं और प्रोटोकॉल के बग़ैर पहुँचे हैं। तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किस तरह फंक्शन करेंगे, ये जो आज प्रोसीडिंग्स हुई है जो कि अब एडजर्न हो गई है 3 अक्टूबर तक, इसके नतीजे में क्या होगा सर्टनली हम फैसला तो नहीं प्रेडिक्ट करेंगे लेकिन हम एक फेयर कमेंट तो कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेरी साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। और मुमताज़ तज्ज़िया निगार इरशाद भट्टी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैरी साहब, अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, कैसी डेवलपमेंट थी आपके ख्याल में लाइव टेलीकास्ट सुप्रीम कोर्ट से तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ आज बड़ा खुश आइंद एक मौका था कि पहली दफ़ा हमारी सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में ये इसकी लाइव टेलीकास्ट हुई। अच्छी बात है, अवाम ने भी देखा कि कोर्ट का माहौल कैसा होता है, जजेस वो भी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ बैठे हों, फुल कोर्ट हो और वकला हो, और इतना इम्पॉर्टेंट केस उनके सामने आज ज़ेर बहस था। तो मैं समझता हूँ ये बड़े खुश आइंद है। और चीफ जस्टिस साहब ने आगे कहा था कि उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो इसको देखेगी कि किस तरह से उसको फॉर्मलाइज किया जा सके कि आइंदा भी केसों में लाइव टेलीकास्ट हो, लेकिन नेचुरल कमेटी बैठ के एक तरीक़ाकार मुरतब करेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा ये जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का पहला वर्किंग डे ओपन कोर्ट में और उसमें पहला केस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से उन्होंने सुना जिसमें फुल कोर्ट बनाया और फुल कोर्ट की जो दरख्वास्तें थी वो कबूल भी हो गई। आपके ख्याल में ये इतना अर्जेंट इशू है जितना अर्जेंटली चीफ जस्टिस ने इसको टेकअप किया है? मैं समझता हूँ जी फरमाएं। जी, मैं समझता हूँ कि बड़ा अर्जेंट केस था। और देखिए, दरखास्तें तो बाद में हुई क्योंकि दरखास्तें पहले से पेंडिंग थी, लेकिन कोर्ट वो जो उन्होंने फुल कोर्ट पहले से ही कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था हल बनाने के बाद, तो वो पहले हो गई। लेकिन नेचुरली वो दरखास्तें भी इसी के बारे में तो उन्होंने इनको मैं ग्रांट करता हूँ, लेकिन कोर्ट पहले बन चुका था, उन्होंने बना दिया था कल संडे के दिन, और हमें नोटिस भी आ गए थे उसके इस सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि ये ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि इसमें तयन होगा कि पार्लियामेंट का क्या इख्तियार है और कोर्ट का क्या इख्तियार है। क्या पार्लियामान कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है उसमें उसके लिए कानून साजी कर सकती है? अगर कर सकती है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकती तो क्या वो आइन के मुतसाद है कि जिसके वजह से ये कानून साजी का उनके पास इख्तियार ही नहीं था? क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है, लेकिन आपको बताइए, आपने 21वीं तरमीम का केस की जिक्र किया जिसमें जस्टिस फ़ैज़ काजी, मैं भी वकील था उसमें,
سندھ ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا اور میں ریپرزینٹ کر رہا تھا سندھ ہائی کورٹ بار کو, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہماری بات سے ایگری کیا تھا, وہ مائنورٹی میں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ترمیم کا یہ جو عدالتی فوجدار کس کی ترمیم ہی غلط تھی, تو ان کا یہ ایک مائنورٹی فیصلہ تھا. لیکن دیکھیے جو مین ایشو جو کورٹ کے سامنے ہے کہ ان کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا ٹرائیکوٹمی آف پاور کی کیا اسکوپ ہے, کہ مطلب کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے اختیارات میں کیا آپ شامل ہو سکتے ہیں نہیں. یہ ساری چیزیں بڑے ایشوز ہیں. بینچ بنانے کی پاور کیا ہے, کورٹ کے رولز کا کیا اسٹیٹس ہے, یہ ساری چیزیں اب زیر بحث ہیں. اور جب یہ کورٹ میں ابھی تو آرگیومنٹ شروع ہی ہوئے ہیں, اٹارنی اب سب کورٹ نے کہا ہے کہ جو باقی لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی آ کرتے ہیں اپنے 25 تاریخ کو, جس کو اپنے دلائل جمع کرانے ہیں وہ جمع بھی کرا سکتا ہے, اور 3 اکتوبر کو یہ ٹیک اپ ہوگا کیس. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بھی دیکھی ہوگی لائیو ٹیلی کاسٹ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کی آج کے کیس میں, آپ کا کیا تجزیہ؟ آج شبھ باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا پہلا دن ہے. اچھا لگا فل کورٹ اجلاس, اچھا لگا ان لائیو کوریج اچھی لگی, اور بہت اچھا لگا مجھے اسپیشلی وہ جو ان کا ایک جسچر تھا تقریب حلف برداری میں ان کا بیگم صاحبہ کے ساتھ کھڑا کرنا, بہت اچھا لگا مجھے. یعنی اٹس واز موونگ فار می. یعنی مجھے اندر سے خوشی ہوئی کہ کرنا چاہیے, ہمیں بھی ایکنالج کرنا چاہیے. اور لائیو کوریج جہاں تک ہے اس کے پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں کہ سب کچھ سب کے سامنے ہوتا ہے, دیکھنے سننے اور سیکھنے کو موقع ملتا ہے. اور اس کے مائنس پوائنٹس بھی ہیں کہ لائیو کا دباؤ ہوتا ہے, اور وکلا ججز پھر وہ اس طرح نہیں بیٹھے ہوتے, بلکہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیمرے آن ہیں اور لائیو جا رہے ہیں, ریمارکس دینے پڑتے ہیں, اور یہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ لائیو کوریج ہو رہی ہے. اور یعنی اگر ایک وکیل آرگیو کر رہا ہے اور وہ باہر نکلا ہے تو دوسرے وکلا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سر چھا گئے ہو, آج تک اسی کمال کر دیتا. اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سارا ادھر آپ نے یہ کہنا چاہیے تھا. ججز گھر جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ریمارکس دیے فلاں کا تاثر دیکھا. تو یہ اس کے مائنس پوائنٹس بھی ہیں. لیکن یہ چونکہ آئینی ایک تھا کیس, تو اچھا لگا. اس میں سیکھنے کو ملتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے, اور بہت بڑا ہے کہ اس کیس پر کئی کیس ڈیپینڈ کر رہے ہیں, تو اچھا لگا. اور لیکن جو ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, اور یہ تاثر بھی اچھا لگا. میں نے اخباریں 2-3 دن کی وہ, اور 2-3 دن کے بیانات, 2 دن کے تاثرات کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, سپریم کورٹ اب متحد ہوگی, اور اب سپریم کورٹ میں یہ تاثر نہیں ہوگا کہ کسی بھی جماعت کی کوئی سہولت کاری کر رہا ہے, یا سپریم کورٹ کے فیصلے اب مانے جائیں گے. تو یہ یعنی ساری سپریم کورٹ کو اکٹھا بیٹھ کے اچھا لگا. لیکن بہت بھاری ذمہ داری ہے اس وقت فائز عیسیٰ قاضی صاحب پہ. ان آئین کے ساتھ ہیں تو 90 دن میں انتخابات ہیں, فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہے, نیب ترامیم ہے کی اپیل ہوگی, آڈیوز ویڈیوز, اور ساری سیاست تقریباً عدالتوں میں ہے. اور جہاں سیاسی اور معاشی بحران ہے وہاں عدالتی اور آئینی بحران بھی ہے. تو بڑے مشکل وقت میں ہیں. دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ بند گلی سے جب ہم نکلیں تو ان میں ان کا بھی کوئی کردار ہو. اور آخر میں وہ حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اقتدار, اختیار اور دولت ملنے کے بعد انسان بدلتے نہیں, بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کے پاس اختیار ہے, سب سے بڑے جج آف پاکستان ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. صحیح. حیدر وحید صاحب, یہ جو بھٹی صاحب نے ذکر کیا 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے, وہ بھی پٹیشنز پینڈنگ ہے, فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بھی پٹیشنز پینڈنگ ہے, دیگر بہت سارے اہم معاملات جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے وہ بھی پٹیشنز بہت ساری پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو جو سوال میں نے زبیری صاحب سے پوچھا تھا کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج بڑی زبردست ایک پروسیڈنگ, نہ صرف یہ کہ فل کورٹ کی اس کو ہیڈ کیا ہے ایز دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, بلکہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کروایا ہے اور پورے ملک نے دیکھا ہے. اور پہلے دن پہلا کیس جس طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ انہوں نے اٹھایا ہے, تو جتنی امپورٹنس دی گئی ہے اس کو, جتنی ارجنسی دی گئی ہے, آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائڈ ہے؟
دیکھیں وہ خود ہی کہہ چکے ہیں احتشام کہ کوئی بھی 184(3) میں کیس سنا نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اس کیس کا کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے کہ اس کیس میں فیصلہ ہو تاکہ باقی بھی 184(3) کے کیسز کے حوالے سے کیا ہونا ہے, سنا جانا ہے یا نہیں, بینچ کس طرح بننی ہے, اپیل ہونی ہے یا نہیں ہونی وغیرہ. تو اس لیے امپورٹنٹ تو یہ ایون ان کے لیے خاص کر ہے جو موقف انہوں نے لیا ہوا ہے, وہ تو بیٹھ ہی نہیں رہتے ان کیسز میں نا. تو یہ دس ہیزنٹ سرپرائز می. لیکن آج جب پورے دن پروسیڈنگز چلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کچھ مزید ہدایت لگتا ہے کہ انہیں ملی ہے, اور اب ایک ڈیٹ بھی ہو گئی ہے, اور رات تک تو یہ لگ رہا تھا کہ آج انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. جب بھی کوئی 6-7 بجے تک سماعت تو اسی لیے چلائی جاتی ہے نا کہ اسی دن آپ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن آئی تھنک کہ جب ججز نے ریٹائر کر کے ڈیلیبریٹ کیا ہے تو شاید یہ جو ہے وہ کنسنسس پروبیبلی یہ نہیں ہوگا, یا یہی ہوگا کہ اس کو صحیح طرح بھی سننا باقی ہے. یہ آج یا اجلت میں نہیں ہو سکتا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اور اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب کو صحیح طرح سننے کے بعد ہی فیصلہ اس پہ ہونا چاہیے. یہ میرے خیال سے بڑی اچھی خوشائند بات تھی, کیونکہ ہماری ایک ہسٹری رہی ہے احتشام کہ اور یہ دباؤ کی, ججز پہ دباؤ, وکلاء پہ دباؤ کی. ایک چیز کہی جاتی ہے کورٹ میں, فیصلہ کچھ اور ٹائپ کی رپورٹنگ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا بڑے اہم کیسوں میں جہاں پبلک بالکل انگیجڈ ہو تو میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے. ہمارے ملک کے تناظر میں خاص کر ایک ہوتی ہے گرینڈ اسٹینڈنگ, اور ایک نو ڈاؤٹ کہ پلینگ ٹو دا گیلری کا ایک عنصر بھی آ سکتا ہے. بٹ آئی تھنک ججز ول آلسو ایڈجسٹ. آج بھی آپ نے دیکھا تھا ایک ایڈجسٹمنٹ تھی کہ ایون فل کورٹ وائز کہ ایک جج جو ہے وہ سوال کی گاب میں کچھ اپنا ذہن دکھا رہا تھا تو دوسرا جج اپنے سوال کی گاب میں اس کی نفی بھی کر رہا تھا. تو ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینس آف اوپینین تو ضرور نظر آیا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ چیز کرنی چاہیے یا پارلیمان کو. تو یہ تو بندیال صاحب تو نہیں رہے, لیکن یہ اختلاف رائے کم سے کم, اور آگے کیا یہ بڑا اس سے تناؤ ہوگا یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا, بٹ ایک بھرپور اختلاف رائے آج ہوا. اور اس میں قاضی صاحب کو یہ کریڈٹ میں دوں گا کہ جس بھرپور طریقے سے منیم اختر صاحب نے بھی اختلاف کیا اور اپنی رائے کا بھرپور جو ہے وہ ایکسپریس کیا اپنے آپ کو, تو یہ خوشائن تھا کہ اس طرح آرام سے بیٹھ کے سب ایک دوسرے کی سن ضرور رہے تھے, اور بالکل برعکس رائے سامنے آ رہی تھی ججز کی, بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی تھا کہ وہ اپنے سوال کی گاب میں اپنا اوپینین بار بار بیان کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو جواب بھی دے رہے تھے. تو آئی تھنک اوور ٹائم یہ فل کورٹ از آلسو ریئر اوکیزن, اور یہ ناولٹی ہے ٹیلی کاسٹ کی. وی ول ایڈجسٹ ٹو اٹ بیکاز ٹرانسپیرنسی از مور امپورٹنٹ, اور خاص کر ہمارے ملک کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو یہاں ہوتا رہا ہے. تو میرے خیال سے آل ان آل اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بالکل. زبیری صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین کی بات حیدر وحید صاحب کر رہے تھے, اور وہ نظر آیا ججز کے سوالات کے اندر بھی اور ان کے ریمارکس کے اندر بھی, اور پہلے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیس ٹیک اپ ہو چکا ہے جبکہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے, اور اس وقت جو بینچ انہوں نے تشکیل دیا تھا اس نے اس قانون کو سٹے بھی کیا ہوا ہے, جو کہ سٹے ابھی تک انٹیکٹ ہے. تو اگر وہ جج صاحبان جنہوں نے سٹے کیا تھا وہ اسی نقطۂ نظر پہ قائم رہتے ہیں, تو ذرا ہمارے ویورز کے لیے ایکسپلین کیجئے گا کہ پھر کیا پوزیشن بنتی ہے اگر وہ جج صاحبان اسی نقطۂ نظر کے مطابق چلتے ہیں جنہوں نے سٹے دیا تھا, اور مثال کے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی حملہ ہے, یا مثال کے طور پہ یہ سوورینٹی آف پارلیمنٹ کے پرنسپل میں فال نہیں کرتا ہے, یا پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا یہ کرنے کا, تو پھر کیا پوزیشن بنے گی؟ اسٹے بعض بات دیتی ہے لیکن مکمل دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرتی ہے. اب دیکھیں یہ میٹر سب جوڈے سے, میں خود بھی اس میں نوٹس پہ ہوں, تو ذرا میں تھوڑا اجتناب کروں گا اس کی میرٹس پہ بات کرنے سے آپ کی اجازت سے. تو لیکن دیکھیے نا, آپ بھی وکیل ہیں, آپ جانتے ہیں آپ اسٹے تو بعض دفعہ آپ کو مل جاتا ہے پہلی تاریخ کو, لیکن وہ کنفرمیشن بعض دفعہ نہیں ہوتی, آپ کا اسٹے اپلیکیشن ڈسمس ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے معاملہ اتنا یہ سیریس معاملہ ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کیس تعین کرے گا کہ کیا پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ان کے رولز ہیں, ان کے انٹرنل مینجمنٹ, اس میں دخل اندازی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ کیا
आइनी तरमीम के बगैर अपील का हक दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये सारी चीज़ें अब इस ये कोर्ट जो है इसमें भेजेगा, क्योंकि देखिए नाम तो इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस और प्रोसीजर से ज़्यादा बात की गई हुई है। फिर इसमें कोर्ट को ये भी देखना है, जिस आर्ग्यू हो रहा है केस कि जो सेक्शन 3 है कि 184(3) के तहत कोई पटिशन आएगी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वो एक कमेटी देखेगी। अगर कमेटी इस नतीजे में पहुंचती है कि जी वो उसमें केस बनता है तो फिर वो एक बेंच बनाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि अगर फ़र्ज़ करें वो रिजेक्ट कर देती तो उसकी अपील का क्या तरीका है। फिर इसके अंदर एक कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा जो केस के सामने एक सब जुडिस से मामला कि जी कि जो इसमें अपील का इख्तियार दिया गया है आइन के तहत, एक आइनी प्रोविज़न के अंदर एक अपील एक पार्लियामान ने दे दी है और उसके ऊपर कोई टाइम पीरियड नहीं, कोई कदगन नहीं है टाइम पीरियड कब से होगी। तो क्या ये 1973 से जो केसेस जिसमें 184(3) में कोई फैसला हो उसकी अपीलें सब अपील दाखिल कर सकेंगे 30 दिन के अंदर। ये सारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक हतमी फैसला आना चाहिए कि और ट्राइकोटमी ऑफ पावर की क्या वो बात है। अच्छी बड़ी खुश आइंद बात है कि फुल कोर्ट ये बात सुन रहा है और फिर फैसला करेंगे, इन सारे पैरामीटर्स को तय करेगी कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेते हैं। सियासत किधर जाती हुई देख रहे हैं? इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो खबर है कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। शहबाज साहब वहाँ से चल पड़े हुए हैं जी लंदन में एक माह क़याम के बाद, और मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और PMLN कह रही है कि फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा मियां नवाज शरीफ का। तो इलेक्शंस इसका मतलब है होने जा रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मेरा महबूब कायद प्लेटलेट्स फुल वापसी हो रही है। अच्छा। और अल्लाह के फजल करम से हाँ। और इससे पहले कि मैं ये जो टॉम एंड जेरी के मौजू को छेड़ूं या एक मिज़ाहिया फ़िल्म के कुछ किरदार आपके सामने लाऊं या ये कार्टून आपको दिखाऊं या इंजीरे ब्लेडों और बनारसी ठग्गों की बात करूं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के 13 महीने गालिबन, अगर ज़ुबैरी साहब मैं सही कह रहा हूँ तो 13 महीने, तो फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का 13 महीने 13 साल भी जो हमारा निज़ाम इंसाफ जहाँ तक पहुँच चुका है वहाँ 13 साल भी थोड़े हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कोई इस दौर में इस सफ़र की इब्तिदा हो जाए, क्योंकि आइन टूट चुका है, दफन करके गए हैं आइन को PDM वाले। सुप्रीम कोर्ट तकसीम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाशा बन चुके हैं। जाली और अधूरी पार्लियामेंट ने मन मर्जी की कानून साजियाँ की हैं। नफ़रत और तकसीम इंतहा पर है। चादर चार दीवारी, बुनियादी इंसानी हकूक़ कुछ भी नहीं रहे। बहुत सारे अहम मुकदमात जिन्होंने इस मुल्क की और इस कौम की किस्मत को आगे किस्मतों को डिसाइड करना है वो सुप्रीम कोर्ट में है। निज़ाम इंसाफ में बुनियादी इस्लाहात की अशद ज़रूरत है और स्पेशली लोअर जुडिशरी, आम आदमी तक इंसाफ ऐसे ही है दादे का मुकदमा पोता। तो मुश्किल सफ़र है, इब्तदा हो जानी चाहिए फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के दौर में। और मैं कहता हूँ कि और कुछ ना हो तो इतना कम अज़ कम हमारी ज़िंदगियों में हो जाए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए, आम आदमियों के लिए भी रातों को अदालतें खुलें। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें भी छुट्टी वाले दिन इंसाफ मिले, हमें घर की बेसमेंट में ना मिले, दरवाजे पे मिल जाए। हमारी ज़िंदगियों की गारंटियाँ भी मांगी जाएं। हमारी दरख्वास्त भी सुबह अदालत में जाए और शाम को या दोपहर को उसका फ़ैसला हो जाए। हम बीमार पड़ें तो हमारे प्लेटलेट्स भी चेक किए जाएँ। अगर हम कैदी हों तो आपको पता है जानवरों से बदतर कैदी हैं। वैसे बाहर भी हम जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन अंदर वाले तो पैनाडोल यानी सर दर्द की दवाई और खांसी का शरबत नहीं मिलता। और हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा भी कम अज़ कम बैरून मुल्क लंदन ना भिजवाएं, अपने महल ना भिजवाएं, भाई की गारंटी ना लें, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर ना लें, लेकिन सरकारी अस्पताल में ही हमें भिजवा दिया करें। और ऑन सीरियस नोट, हम भी जब कभी अदालत में जाएं तो हमें भी गुड टू सी यू कहा करें, छितर ना पड़े करें। तो ये सफ़र का इब्तिदा हो जानी चाहिए फ़ाइज़ ईसा साहब के में। और वो जो आदर्श देते रहे हैं, वो जो उनसे हम उनके फरमुदात सुनते रहे हैं, तो उनकी कोई 5% जो है वो होना चाहिए। जहाँ तक मेरे महबूब कायद का सवाल है, अगर भट्टी साहब आप इजाज़त दें क्योंकि ब्रेक लेनी है मुझे। ये आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। मुझे पता था आपको जेलसी फील होगी, आप जलेंगे महबूब कायद के नाम पे, मुझे पता था। मैं सर ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आप दिल खोल के महबूब कायद के बारे में बात कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक टू सवाल नामा। इरशाद भट्टी साहब, पॉलिटिक्स के हवाले से जो आपसे सवाल किया था, मियां नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को PMLN कह रही है कि हो जाएगी, तो इसका मतलब है इलेक्शंस होने जा रहे हैं आपके ख्याल में कि नहीं होने जा रहे, या मियां नवाज शरीफ की वापसी भी शायद ना हो, क्योंकि पहले भी तारीखें दे के वो नहीं आते रहे? हाँ, 571 तारीखें तो दी जा चुकी हैं और ये 572वीं मरतबा वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और अब ये है कि इसमें दो आपने नुक्ते उठाए हैं, एक वापसी और एक इलेक्शन। इलेक्शन तो बकौल जनाब सोनी तकरीरों वाला बिलावल जो है, बकौल उनके कि अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब को ही पता है कि इलेक्शन कब होंगे। और लेकिन मैंने सुना है कि अंदर की कोई ख़बरें भी हैं कि दिसंबर में शेड्यूल दे देगा इलेक्शन कमीशन और जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में इलेक्शन हो जाएंगे। और अब ये फिर डिपेंड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साथ मुंसलिक होता जा रहा है कि क्या यानी आइन में तो 90 दिन के अंदर है, तो अब वो क्या बन पाएगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का और बाकियों का सुनी जा रही है कि ये चीज़ है कि जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी का फर्स्ट वीक। और ये सूट भी करता है। अगर आप 21 अक्टूबर को देखें, जहाँ जब नवाज शरीफ साहब मेरे महबूब कायद की वापसी है, तो वो मुस्लिम लीगी भी कह रहे हैं 60 से 90 दिन उनको चाहिए मेरे महबूब कायद को इस मौसम से सेटल होने के लिए और आवाम को निकालने के लिए। अब है कि महबूब कायद का मंज़र देखिए, वैसे क्या मंज़र होगा कि जब तैयारा ज़मीन को आके छुएगा और फिर वो दरवाज़ा खुलेगा, महबूब कायद सामने आएगा और फलक शिगाफ नारे, लहू को गरमा देने वाले वो भजन होंगे और उसके बाद एक जम्मे गफ़ीर होगा। फिर मेरे महबूब कायद को जलूस की शक्ल में, फूल पत्तियों की शक्ल में ले जाया जाएगा। वैसे बाय द वे मैंने छुट्टी ले ली अपने चैनल से, एक दिन पहले तैयारियां करने के लिए और एक दिन बाद में थकन उतारने के लिए। क्या बात है, क्योंकि मैंने तहरीके पाकिस्तान नहीं देखी, खुमैनी साहब की वापसी में इतना सियासी शऊर नहीं था, तो ये मेरे बच्चों के लिए भी है। ये मैं फ़िल्म बंद करूँगा कि ये जो ऐसे वापसी होती है, और जब कभी मेरा बच्चा सवाल करेगा कि एक महज़्ज़ब मुल्क और बनाना रिपब्लिक में क्या है, तो मैं उसको कहूँगा बेटा शुरू से फिर वो फिल्म देख ले। तो अच्छा, तो वो महबूब कायद फिर जलसे की सूरत में अली बख्श जवेरी रहमतुल्लाह के मज़ार पे भी जाने का प्रोग्राम है, अपने महल तशरीफ़ ले जाएंगे। लेकिन इसके दौरान कोई सुना अदालत में भी एक फॉर्मेलिटी है, वो भी जलवागर होंगे। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि महबूब कायद बेचेंगे क्या? वैसे तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, ये कौम है, पता है उनको कि जहाँ से शुरू करेंगे वहीं तालियाँ। हमारे घरों में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत नाच रही है और हम उनके जलसों में नाच रहे हैं, तो उनको पता है हमें बड़ी कौम उनको अच्छी मिली है। लेकिन बेचेंगे क्या बताएंगे? छोड़ दीजिए कि मैं डील के तहत गया था, डील के तहत आ रहा हूँ, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए कि मैं क्यों चंद हफ्तों के बजाय 4.25 साल रहा। सवाल ये है कि वो 15-16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस को ये कहकर रद्द तो नहीं कर सकते कि ये मेरी हुकूमत थी ही नहीं, यानी उनके सिवा बाकी सारे लोग उनके ही थे। सवाल ये है कि वो उनके दोनों हाथ खाली हैं, बयानियाँ भी कोई नहीं, वोट की इज्जत दो का। मैं भी जनाजे में शरीक हुआ था और मियाँ साहब ने लाइव एवन फील्ड से जनाजा पढ़ाया था, तो वो दफना चुके हैं वोट की इज्जत। सवाल ये है कि उसकी क्या कहेंगे? बयानियाँ भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है। और सवाल ये है कि ये जो मुल्क इस वक्त बहरानों में है, उनके पास क्या ऐसी कोई जादू की छड़ी है, कोई विजन है कि वो ये बकौल मरियम साहबा वो नहीं आ रहे, खुशहाली आ रही, तो खुशहाली की शक्ल क्या होगी? तो देखते हैं क्या बनता है। सही है। हैदर वहीद साहब, एक तो सियासी तौर पे ज़रूर अपना तज्जिया दें, इलेक्शंस आप होते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है जैसे कि भट्टी साहब ने भी तज्जिया दिया अपना। दूसरा ये कि ये जो उन्होंने कहा कि अदालत में एक फॉर्मेलिटी है, वहाँ पे भी उन्होंने पेश होना है। ज़ुबैरी साहब पे इससे मेरी पहले बात हो चुकी है एक शो में, उनका ये ख्याल था ज़ुबैरी साहब का, उनसे दोबारा भी पूछ लेंगे कि क्योंकि मियाँ साहब की कन्विक्शन हो चुकी है, लिहाजा प्रोटेक्टिव बेल उन्हें मिलना मुश्किल है, उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या उनको हिरासत में लिया जाए क्योंकि वो कन्विक्टेड है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू एज ए लॉयर कि क्या मियाँ साहब प्रोटेक्टिव बेल लेकर गिरफ्तारी से बच सकते हैं या उन्हें गिरफ्तार होना ही पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो गिरफ्तार होंगे। मेरे ख्याल से उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, कोर्ट को सरेंडर करने की वो इजाज़त मांगेंगे। इवन अगर
ایبسکونڈر کی دلیل اٹھائی جائے یا جو بھی ہے، انہوں نے سرنڈر تو کورٹ کے سامنے ہی کرنا ہے ایون اگر وہ کنوکٹڈ ہیں، اور جس ماحول میں وہ آ رہے ہیں تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ کسی بھی طرح سے اریسٹ ہوں گے. تو میں تو اس کو بالکل بھی خارج الامکان سمجھتا ہوں. نہیں جہاں تک لیکن جی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. کورٹ کے سامنے تو چلیں سرنڈر کرنا ہے، لیکن ایک کنوکٹ جو ہے ہی ہیز ٹو سرو دا سینٹنس. تو اگر یا تو ان کا سینٹنس سسپینڈ ہو، اور اگر سینٹنس سسپینڈ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہی ہیز ٹو سرو دا پریزن. نہیں، بٹ وہ اس وقت تک بیل ہوگی ان کی اور وہ آ کے پھر سسپینڈ کروا لیں گے. آپ بھی دیکھیں گے. خیر بہرحال میرے خیال سے تو ایسا ہوگا. لیٹس سی، obviously I have no information، بٹ میرے خیال سے تو وہ پروٹیکٹیو بیل میں آئیں گے اور پھر وہ پیشی ہوگی اور جس پہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا ان کا سینٹنس میرے خیال سے، and so it will go on. ابھی دیکھیں میاں صاحب بڑے تحمل سے اور رک کے اس لیے بھی آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ سیاسی حکمت عملی ہے جس میں جس سیاست میں بہت ساری چیزیں، یہ صرف بندیال صاحب کا آنا جانا نہیں تھا، ورنہ وہ آج آ چکے ہوتے اور لائیو ٹیلی کاسٹ آپ کے میرے ساتھ یہاں دیکھ رہے ہوتے، لیکن وہ ابھی نہیں آئے کیونکہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اور میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہیں the ducks have to be aligned and I think they sort of are. ابھی خان صاحب ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں، جیل میں بھی ہیں، نہ کیمپین کر سکتے ہیں، نہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کر سکتے ہیں، نہ الیکٹیبلز کو لوئر کر سکتے ہیں، نہ الیکٹیبلز کو اور ووٹرز کو کانفیڈنس اور ہمت دے سکتے ہیں. اس وقت کی سچویشن میں صرف بتا رہا ہوں، کل کو جو بھی ہو. تو میرے خیال سے اب وہ ڈکس الائن ہوتے نظر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ میاں صاحب آ جائیں گے اور 21 کو، اور سیاست پہ اس کا ایک امپیکٹ تو ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے جو ایک مقبولیت میں کمی نون لیگ کی ہے، تو جو نون لیگ کے تھے وہ تو ضرور میاں صاحب کے آنے سے آ جائیں گے. لیکن یہ جو ینگ جنریشن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ مریم نواز صاحبہ خاص کر اور پی ایم ایل نون اب کافی توجہ دے رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کم سے کم خواتین کے حوالے سے بھی اور یوتھ کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میل مڈل ایج کے تاجروں سے یہ الیکشن صرف نہیں جیتا جا سکتا، اور ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کی ہے، اور یہ یوتھ بلج جو ہے یہ ایک ریالٹی ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ خان صاحب نے جو ہے وہ زیادہ اپنی طرف راغب کیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے اس طرف بھی محنت اب شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایشوز جو بھٹی صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو چیز بھٹی صاحب نے ہائی لائٹ نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو اب ان کے حق میں ہیں، جو کہ پری ریکویزٹ ہوتا ہے آپ کی مقبولیت کو میٹر کرنے کے حوالے سے. مثال کے طور پہ ان کی قبولیت، اور جو سارے آپ کے الیکٹیبل ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ انہیں لگ رہا ہے رائٹ اور رانگ جو بھی کہہ لیں کہ پاور میں اگر ایک میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی آنا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے الیکٹیبلز ان کو ملیں گے اور کس قسم کے الیکٹیبلز کسی ایسے کو ملیں گے کہ جس کو ابھی پنجاب میں بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ، اور ایک جیل میں بیٹھا ہے. تو بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں. الیکشن میں مقبولیت جو ہے وہ 50% فیکٹر ہوتی ہے، اور پھر باقی 50% جو سائنس ہے وہ پری پول سے شروع ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اس الیکشن میں ہوگا کیا، لیکن اس طرح سے میاں صاحب کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، بیکاز ٹھیک ہے وہ اتنے شاید آج مقبول نہ ہوں جتنے پہلے رہے ہیں، لیکن وہ اتنے قابل قبول بھی کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں. تو اور ایک ان کی ہسٹری رہی ہے، 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، اور میرے خیال سے پی ایم ایل نون کو تو وہ ری انرجائز کر لیں گے، لیکن ایک بہت بڑی پاپولیشن اب ہے جو نون لیگ میں نہیں تھی، جو یوتھ ہے، اور ان کو جو ہے وہ ون اوور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. خاص کر یہ جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ ان ڈیسیژن کی وجہ سے جو قیمتوں میں بھی اضافے ہے ایک طرف، تو دوسری طرف خان صاحب کی وکٹمائزیشن جو پرسیو کی جا رہی ہے تو اس کی سمپتھی دوسری طرف، اور پھر ہم نے بائی الیکشنز کا بھی رزلٹ دیکھا. تو ظاہر ہے کہ ہی از گاٹ اے ٹاسک اہیڈ آف ہم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل آسان ہوگا، لیکن جس طرح رائٹ آف بھٹی صاحب کر رہے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتا. چلیں یہ قبولیت والا پوائنٹ انٹرسٹنگ آپ نے اٹھایا، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. زبیری صاحب اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی اب کیونکہ قبولیت ہے تو اس وجہ سے الیکٹیبلز میاں صاحب کے ساتھ، اگر آپ پالیٹکس پہ کامنٹ کرنا. ادروائز ایک اور سوال بھی ہے میرے پاس آپ کے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ کے حوالے سے کہ یہ تو چلیں بات ہوگی کہ اچھا تھا لائیو ٹیلی کاسٹ، سب نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کیسے چلتی ہیں،
لیکن اس کا تعین کیسے ہوگا یا کیا فارمولا اپنایا جائے گا کہ کن کیسز میں لائیو ٹیلی، اور بھی بہت سارے بڑے اہم کیسز ہیں اور بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں اور بڑے سینسٹیو کیسز ہیں جس میں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، عدالت کس طرح کنڈکٹ ہو رہی ہے، وکیل نے کیا کہا ہے، جج صاحب نے کیا ریمارکس دیے ہیں. تو اس کا تعین کیسے ہوگا کہ کون سے کیسز لائیو ٹیلی کاسٹ ہوں گے، کون سے کیسز نہیں ہوں گے؟ زبیری صاحب صاحب آپ نے سنا نہیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ جب آج کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو تعین کرے گی کہ کون سے مقدمات اور کس طرح سے اس کا سنے جائیں گے اور کن کیسوں میں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی اجازت ہوگی. تو ابھی کمیٹی ہو سکتا ہے. سر میں نے سنا اور میں نے اس سے پہلے بھی مجھے پتا تھا، یہی تو میرا سوال ہے کہ وہ کمیٹی کس کرائیٹیریا کی بنیاد پہ آپ کے خیال میں تعین کرے؟ نہیں وہ تو یہی ہوگا اگر کوئی بڑے سینسٹیو کیسز جیسے آپ نے فرمایا تو ہو سکتا ہے ان کی وہ لسٹ بنا دے کہ ان کیسوں میں جس میں فل کورٹ بیٹھ رہا ہے یا لارجر بینچ بیٹھ رہی ہے اور اس طرح کے پولیٹیکل ایشوز ہیں یا کوئی نیشنل ایشوز ہیں جو کورٹ کے سامنے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں لائیو ٹیلی کاسٹ کی اجازت ہو سکتا ہے اس کا دائرہ اختیار بڑھایا جائے، کیونکہ ابھی دیکھیں آج پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے، پھر اس کے بعد اس کو کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی ہوں گی. دیکھیں آج تو نیا پہلی بار تھا کہ پہلی دفعہ کیس چلا تو آج لوگوں نے بیٹھ کے دیکھا کتنا اس کو دکھایا جائے گا. کیا اس کے لیے الگ، جیسے امریکہ میں ایک الگ چینل ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی کوئی الگ چینل بنے گا جس کے اندر کورٹ پروسیڈنگ ہوگی، جیسے انگلینڈ میں ایک پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے ایک الگ چینل ہوتا ہے BBC پارلیمنٹ کے نام سے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے ہاؤس آف کامنز، ہاؤس آف لارڈز کی. ہو سکتا ہے اس میں جا کے وہ خود مرتب کرے. لیکن جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ میں پولیٹیکل اس میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، اس پر آنے سے پہلے یہ جو آپ نے کمیٹی کی بات کی اور جی اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا، امریکہ میں تو کچھ کیسز میں مثال کے طور پہ ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگز بھی لائیو کوریج اس کی ہوتی ہے اور وہ متعلقہ عدالت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ جی اس کو دکھایا جائے میڈیا کے اوپر. آنے والے دنوں میں اس کا مطلب یہ ہے وہ کمیٹی کا جو بھی فارمولا ہوگا اور اس کے مطابق وہ جو بھی فیصلہ کرے گی جس بھی بنیاد پہ، لیکن آنے والے دنوں میں اس کا مطلب یہ ہے بہت سارے کیسز میں جو پٹیشنرز یا ریسپونڈنٹس ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو، وہ سپریم کورٹ میں اس کمیٹی کے سامنے بہت ساری پٹیشنز، اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں جانے والی ہیں. اس میں بہت سارے سیاسی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں یا بیوروکریٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ جی ہماری پروسیڈنگ بھی دکھائی جائے. تو یہ ورک لوڈ بڑھنے والا ہے سپریم کورٹ کے اوپر میرے خیال میں. یہ ورک لوڈ تو نہیں بڑھے گا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف لائیو پروسیڈنگز کی بات ہو رہی ہے، اس میں ورک لوڈ پہ تو میں نہیں سمجھتا کوئی اثر ہوگا. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ کیا وہ رولز وہ کمیٹی کیا رولز بناتی ہے، اور اس کمیٹی کے رولز ہو سکتا ہے کیا کوئی سائل کوئی جا کے کوئی درخواست دے سکتا ہے کہ میرا کیس کو لائیو دکھایا جائے. یہ تو بعد میں کمیٹی کے جب رولز بنیں گے اس سے پتہ لگے گا کس کا اختیار ہوگا، دائرہ اختیار میں ہوگا کہ کس کیس کو لائیو اسٹریمنگ کی جائے یا نہیں کی جائے. چلیں بالکل صحیح ہے. بھٹی صاحب، میاں صاحب حیدر وحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قابل قبول ہے، لیکن کچھ دیر پہلے تک خواجہ آصف کے وہ سٹیٹمنٹس بھی مجھے یاد ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے رسک زیرو کر کے میاں صاحب کو بلائیں گے. پھر ابھی تک کچھ خبریں ہمارے پاس اتنی آتی ہیں کہ میاں صاحب کی قبولیت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے چھوٹے بھائی کی ہے. تو میاں صاحب کی قبولیت ہے اب؟ یہ زبیری صاحب نے کوئی کومنٹ کرنا تھا اس پولیٹیکل ذرا کر لیکن میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جی جو بھی آئے اس کی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جس کے مقبول لیڈر جو ہے اس وقت وہ آپ جانتے ہیں جیل کے اندر ہیں، اگر جو بھی ہے ان کو آنا چاہیے. اور الیکشن جب تک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا اس ملک میں اور عوام کو حق نہیں دیا جائے گا اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، اس وقت تک اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر یہی قبولیت کہ وہ کسی کو قبول ہے یا نہیں، اگر وہ کسی پارٹی کو، اگر کسی اسٹیبلشمنٹ کو وہ قبول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عوام کو قبول ہے. ووٹ ڈالنا ہے عوام کو، تو ووٹ کو جیسے کہا جاتا تھا ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ جو جس کو عوام دے اس کو حکومت بنانے کا حق ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، اسی طرح کی اگر انجینئرنگ کر کے لوگوں کو جتایا جائے گا تو اس ملک میں تو اصلی جمہوریت تو آئے گی نہیں. پھر یہی اسی طرح یہ کھیل تماشا چلتا رہے گا. صحیح ہے، یہ میرا ہے کامنٹ ہے. جی بھٹی صاحب. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حیدر وحید صاحب میرے بھائی ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں. میں تو ان کی ہی بات کر رہا تھا جو انہوں نے کی ہے. پتہ نہیں ان کو کہاں لگا ہے کہ میں نواز شریف صاحب کو رائٹ آف کر چکا ہوں. نہ بھائی جان، میں بچوں کو میں نے سکھا دیا ہے کہ آپ نے ہاؤس آف شریف کو نہ رائٹ آف کرنا ہے یا نہ زرداریز اینڈ کمپنی کو کرنا ہے. آگے جنید صفدر کو بھی میں نے رائٹ ان کیا ہوا ہے. سر آپ رائٹ آف میں تو آپ کی بات ہی کر رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں، جس بندے کا استقبال میں خود کرنے جاؤں گا اس کو میں رائٹ آف کیسے کر سکتا ہوں؟ جو میں منظر بیان کر رہا ہوں اس کے میں رائٹ آف کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو کس نے کہا ہے سر؟
میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک جیب میں ہے ترازو کا پلڑا اور دوسرے میں ہے لیول پلینگ فیلڈ. اب میں اس بندے کو رائٹ آف کر سکتا ہوں؟ نہ میں نہیں رائٹ آف کر سکتا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہاں میں نے ایز اے پاکستانی کچھ ان سے لکھا تھا, وہ بھی شاید یہ سوال اٹھائے تھے کہ وہ کہیں گے کیا. اس میں میرا تجسس زیادہ ہے, رائٹ آف کرنے کا عنصر کم ہے, اور وہ تجسس ہے کہ وہ کیا کہیں گے آ کر جب لینڈ کریں گے, بیانیہ کیا ہوگا. ہاں اور نہیں سر, ڈسکوالیفائڈ تو ہم ہیں پورے 24 کروڑ ہم ڈسکوالیفائڈ ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب تو ہمیشہ سے کوالیفائڈ ہیں. اور جس بندہ جو علامہ اقبال کے وہ شعر کی طرح پلٹنا پلٹ کر چپٹنا چپٹ کر پلٹنا پلٹ کر, اس بندے کو میں رائٹ آف کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر اس کو آسان لفظوں میں کریں تو لٹو پھٹو پھر لٹو, ایسے بندے کو میں رائٹ آف نہ میری توبہ. میں معذرت چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی, میں آج کل اور آئندہ کبھی رائٹ آف نہیں کروں گا, رائٹ ان نہیں رکھوں گا. چلیں ٹھیک ہے. حیدر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس اپنے دیں. میں کہتا ایک تو بھٹی صاحب کو شاید ہفتے کی چھٹی لینی پڑے. کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں کہ ایک ہمارے ملک میں دیکھیں طاقت کا سر چشمہ, اور یہ سوال بنیادی دیکھیں ہے ہی یہ کہ یہ ملک چلانا کس نے اور کس کے ووٹ یا کس کی رائے سے چلنا ہے, اور یہی ہم ابھی تک ریزالو نہیں کر پائے ہیں. اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ عنقریب یہ بات ریزالو ہونے لگی ہے, کیونکہ اس کو ریزالو ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ میرے خیال سے ابھی ہم تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں اس سے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ مقبولیت اور قبولیت دونوں کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہائیبرڈ نظام ہی ابھی تو چلتا نظر آ رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو شاید پہلی دفعہ ہوئی ہیں. پنجاب میں جو ہے میرے خیال سے اس طرح پہلے نہیں ہوا. ہمیشہ یہ سوچ تھی کہ پنجاب پہ ہاتھ نہیں اٹھ سکتا, پنجاب کے بال نہیں کھینچ سکتے, لیکن جب ہونا ہوتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. میرے خیال سے ضیاء الحق اور مشرف صاحب بھی یہی کچھ یا اس سے زیادہ کرتے, اگر انہیں کرنا پڑتا انہیں شاید کرنا نہیں پڑا. تو تھوڑی سی ریئلسٹک میں اپروچ لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ جن پہ اتنا زوردار کانٹا لگا ہوا ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ, ظاہر ہے کہ when you skip your turn تو ریٹرن تو سب کی ہوتی ہے. 90s میں بار بار واپسی ہوئی ہے اور ان کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت جس طرح کا کانٹا ان پہ لگا ہوا ہے تو, اور اگر الیکشن واقعی 1-2 مہینوں میں ہونے ہیں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ہم پھر کس طرف جا رہے ہیں. اور میرے خیال سے نواز شریف صاحب آ کے پی ایم ایل نون کو تو ریوائیو کریں گے, بٹ there's a whole bunch of population now that when he left کہ اب وہ بڑے بھی ہو گئے تھوڑے, تو وہاں بھی کنیکٹ کرنا ضروری ہوگا اور وہ آسان نہیں. چلیں بہت بہت شکریہ حیدر وحید صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, عابد زبیری صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ